موضوع کو قابل ذکر سمجھا ہے وہ ہے تعلیم میں لڑکوں کے پیچھے رہنے کے اسباب۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے صرف لڑکوں کا ہی ذکر کیوں کیا ہے، مساوات مرد و زن، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ، لڑکیوں کی تعلیم، ان موضوعات پر تو ہم آئے دن پڑھتے سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے غور کیا ہے ہر سال لگاتار لڑکوں کے نتائج لڑکیوں سے کم کیوں آ رہے ہیں؟ آج کل کے نوجوان اور لڑکے رشوت، چوری، لڑائی جھگڑا، بدعنوانی میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، اخلاق بتا دیتے ہیں تربیت ہوئی ہے یا پالا گیا ہے۔ اگر ہم لڑکوں کے تعلیم میں پیچھے رہنے کے اسباب پر روشنی ڈالیں تو موبائل فون، خاندان، دوست، معاشرہ وغیرہ کئی سارے پہلو نمایاں ہوتے ہیں، اور یہ ساری ٹہنیاں جس شاخ سے جا ملتی ہے وہ ہے تربیت۔ جی ہاں، وہ ایک دور ہوا کرتا تھا تب ایک ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تو کہتی میرا بیٹا ہفتہ اقلیم کو فتح کرے گا، اور وہ ایسی پرورش کرتی کہ وہ بیٹا بڑا ہو کر سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ اور ایک ایسی مثال بھی ہے کہ پرورش جس کے پر ایک گونگا بچہ ٹیلی فون کی ایجاد کر ہے، حاضرین محفل یہی نہیں، اور ایک ایسا بچہ جسے ناقابل ہونے کا ٹائٹل لگا کر اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن صحیح تربیت نے اسے سائنسداں بنا دیا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو رجحان بنا رکھا ہے کہ لڑکے تو تعلیم میں پیچھے ہی ہوتے ہیں، بچہ نہ بھی پڑھے تو یہی بہانہ دل بہلاتا ہے کہ یہ تو لڑکا ہے، لڑکے تو پڑھائی میں اوسط ہی ہوتے ہیں، بس پاس ہو جائے کسی طرح، یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی سوچوں نے بچوں کے ذہنوں پر اثر کیا، کچھ بڑا سوچنے اور کچھ اونچا کرنے کی خواہش پروان چڑھنے سے پہلے ہی دبا دی گئی، کیونکہ نفسیات بتاتے ہیں کہ بچے کے تعلیم، تربیت و کردار میں والدین، معاشرہ اور دوست اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان سب کے درمیان ہمارے معاشرے نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا اثر لڑکوں کی تعلیم پر ہوا۔ ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو اتنی آزادی دی گئی ہے کہ ان کے گھر میں آنے جانے کے اوقات پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، ان کے موبائل فون کے استعمال پر کوئی نگرانی نہیں ہوتی، نتیجہ اس کا اثر ان کے تعلیمی نتائج پر پڑتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمایا آج کے نوجوان اور لڑکوں کی کہ کچھ نوجوان اور لڑکے تو ایسے ہیں جسے سورہ فاتحہ اور نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ والدین ٹی وی میں ہیں، سب لوگ موبائل فون میں ہیں، تو لڑکے تو تعلیم میں پیچھے ہوں گے ہی نا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ حضرت محفل، سچ کہوں تو یہاں علامہ اقبال کا شعر یاد آ جاتا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا عنوان ہے تعلیم میں لڑکوں کے پیچھے رہنے کے اسباب۔ تعلیم کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، مگر دور حاضر میں دیکھا گیا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے مقابلے میں تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، جیسے کہ بہت سے معاشروں میں لڑکوں کو تعلیم سے دور کر کے کسی روزگار، ہنر، کھیل کود وغیرہ میں بھیجا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکوں کی تعلیم کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے لڑکوں کو مناسب رہنمائی نہیں ملتی، والدین اور استاد کی طرف سے لڑکے تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں۔ دور حاضر میں سب سے بڑی وجہ ٹیکنالوجی کا لڑکوں پر غلط اثر بھی ہے، جس کی وجہ سے لڑکے مختلف ویڈیو گیم، سوشل میڈیا، دیگر چیزوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ لڑکوں کی تعلیم میں پیچھے رہ جانے کے اسباب کی جانچ کر کے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، لڑکوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ بنانے میں مدد کر سکتے ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں تعلیمی میدان میں برابر ہو۔ آخر میں ایک شعر پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتی ہوں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ شکریہ۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا وہ ہے تعلیم میں لڑکوں کے پیچھے رہنے کے اسباب۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عبادت سے افضل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سامعین با تمکین، اتنی پیاری اور واضح حدیث کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج ہماری قوم تعلیمی میدان میں پیچھے ہوتی جا رہی ہے اور خصوصی طور پر لڑکے مسلسل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ
ضائع کرتے جا رہے ہیں، جس سے پورے معاشرے کا توازن بگڑتا جا رہا ہے۔ آج کل SSC سے لے کر پوسٹ گریجویشن تک ہر امتحان میں نتائج کے دن عام طور پر ہر اخبار کی سرخی کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ لڑکیاں ایک بار پھر لڑکوں سے آگے ہے۔ صدر اعلی وقار، ایسا کیوں؟ بیٹا اور بیٹی دونوں کے والدین مشترک، سماج ایک، اسکول ایک، نصاب ایک، استاد ایک، مضمون ایک، یہاں تک کہ کلاس روم بھی وہی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اسی اسکول اور اسی کلاس روم میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور لڑکے نہیں؟ وجہ بالکل صاف اور واضح ہے کہ والدین، سماج، اسکول، اساتذہ سے کہیں نہ کہیں ان معصوموں کو ان کی نفسیات اور ان کی ذہنی سطح تک جانے میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ لیکن صدر محترم، آج لڑکوں کی تعلیم میں غیر سنجیدگی یا ڈراپ آؤٹ کی بنا پر مسلم قوم کے حالات بالکل دھماکہ خیز موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ اس تعلیمی جہاد میں ہمارے اساتذہ کو عملی طور پر متحرک ہونا ضروری ہے۔ اس ضمن میں ہمارے سبکدوش اساتذہ بہت بڑا اور کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے محلے میں کم از کم 1 گھنٹہ ان لڑکوں کی تعلیمی و نفسیاتی رہنمائی کرے اور جو روکڑوں پر کھڑے ہو کر اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقریر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقریر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میں کہنا چاہوں گی یہاں جتنے بھی سرپرست حضرات بیٹھے ہیں ان سے کم از کم ہمارے والدین اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کو سمجھے۔ خدا را آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زندگی میں قلیل مدتی فائدہ کے پیچھے اپنے بچوں کا نہ دوڑائیں۔ سامعین، اپنے لڑکوں پر گھر میں چولہا جلنے کا ایندھن یہ لیبل والدین نے خود لگایا ہے۔ ہر بچہ تن آسانی چاہتا ہے کہ وہ بڑی جلدی اور بڑی آسانی سے کمانے کے لیے انہیں آمادہ والدین ہی کرتے ہیں۔ معزز سامعین، لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے رغب کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ضرورت ہے ہماری مثبت فکر، واضح ویژن، دور اندیشی اور لڑکوں کے تعلق سے نظریات تبدیل کرنے کی، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم میں لڑکوں کے پیچھے رہنے کے اسباب۔ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال کے حوالے سن 2006 کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ سال ہے جس کو سچ کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، جس سے مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال کی تفصیل باریکی سے جائزہ لیا گیا۔ اسے بتایا گیا ہے کہ مسلمان کی قوم تعلیم و تجارت میں بہت پیچھے ہے، پھر بھی ہماری قوم کی لڑکیاں تعلیم میں آگے ہے۔ لڑکیوں نے لڑکوں کو موقع دینے کا روایہ
अपनी मंजिल आसमानों में। खुदा हाफ़िज़। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. محترم صدر جلسہ، مشفق اساتذہ اکرام، میزان عدل پر براجمان حکم صاحبان، میرے سامنے تشریف فرما سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ بڑا حساس موضوع ہے. اس عنوان پر بات کرنا گویا ہم میں سے ہر ایک کی دکھتی رگ کو چھیڑنا ہے، سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنا اور اسے عمل پر آمادہ کرنا ہے. لہٰذا میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا. محترم سامعین، آج ملت کے ہر درد مند کو احساس ہے کہ مسلم معاشرہ تباہی کے راستے پر جا رہا ہے. دینی احکامات اور ہدایت سے روگردانی عام ہو گئی ہے. انفرادی و اجتماعی زندگی میں اسلامیت مفقود ہوتی جا رہی ہے. عام طور پر اصلاح کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن سوچیں کہ ہم اپنے مقصد کی حصولیابی میں کس سمت جا رہے ہیں. سامعین اعزام، دین کے 5 اہم شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات. ایمانیات کے بغیر سارے شعبے بیکار ہیں. عبادات سے متعلق الحمدللہ ہمارے اندر کچھ بیداری پیدا ہو رہی ہے، لیکن معاملات، معاشرات اور اخلاقیات سے متعلق سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے اپنی صفوں میں شعبوں کی درستگی کے لیے کیا محنت کی، کیا کام کیا. سامعین با تمکین، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معاملات سے متعلق اسلامی مزاج کیا ہے. چنانچہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں پر ذخیرہ اندوزی کرے تاکہ سامان کی قیمت بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کوڑی اور مفلس بنا دے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر یا اپنے سامان کی بے جا تعریف کر کے تاجر گناہگار ہوتے ہیں. معاملات یہ ہیں کہ لین دین میں انسان کھرا اترے، دھوکہ دہی سے بچے، سود کی ملاوٹ سے اپنے دامن کو پاک رکھے، مارکیٹ میں اپنی کاروباری ساکھ کو باقی رکھنے کے لیے دوسروں کو نیچا نہ دکھائے. سوچیں، غور کریں کہ کیا اس دور میں مسلمان ہونا ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے. سامعین اکرام، آج ہر شخص عموماً صرف اپنا مفاد پیش نظر رکھتا ہے. مالک یہ سوچتا ہے کہ ملازم پر جتنے استحسان کر دیا جائے اچھا ہے. ملازم اس فکر میں رہتا ہے کہ ڈیوٹی پوری ہو یا نہ ہو مجھے پوری سہولیات ملنی چاہیے. آج ہمارے درمیان کچھ مزاج اس طرح کا ہو گیا ہے کہ سارے شہر والوں سے دوستی ہو جائے گی، لیکن پڑوسی سے کچھ نہ کچھ تنازع ہر جگہ کھڑا رہتا ہے. پڑوسی ہی پڑوسی کی بدخواہی میں لگا رہتا ہے. اچھے دیندار لوگ بھی اس معاملے میں لاپرواہی کوتاہی کرتے نظر آتے ہیں. کیا یہی ہماری معاشرت ہے؟ غور کریں کہ کیا اس دور میں مسلمان ہونا ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے. اگر ان سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا. نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. بہت امتحانات درپیش ہوگے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا. معزز سامعین، سورہ قلم میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بلا شبہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. ہمارے آقا نے ساری زندگی اس نقطے کو ذہن میں رکھا کہ میری امت اخلاق کے اعتبار سے لائق و فائق ہو جائے، وہ اخلاق کی بلندیوں کو چھو لے، اس کے اخلاق اعلیٰ ترین ہو جائے. لیکن افسوس میں اپنے دامن کو نہیں بچا رہی ہوں کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے، خود قصور اپنا نکل آیا. سامعین نظام، وہ دیکھو کہ اپنے کیا بیگانے آج ہماری معاشرت، ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاق تلاش کرتے کرتے ہمارے در پر آ پڑے ہیں. اٹھو اور اس شعر کے مصداق بن جاؤ. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ بیٹا واہ 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 واہ. مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا. اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا ایک مشہور اردو تقریر کا موضوع ہے جس میں ایک مسلمان کی زندگی کی مشکلات اور چیلنجز پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اس دور میں جب دنیا میں مادی ترقی اور فکری تنوع بڑھ رہا ہے، ایک مسلمان کے لیے اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھنا اور دین کے اصولوں پر چلنا آسان نہیں ہے. یہ تقریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا
اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کی راہ دکھاتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی شناخت، ایمان اور اقدار کو محفوظ رکھنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب صرف نام کا مسلمان ہونا نہیں، بلکہ ایمان کی گہرائی، اخلاق کے اصولوں کی پیروی اور اسلامی احکامات پر عمل کرنا ہے۔ دنیاوی مفادات، آزمائشوں اور مشکلات کے باوجود مسلمان کو اپنے ایمان پر مضبوط رہنا چاہیے اور حق و سچائی کا علمبردار بننا چاہیے۔ محترم حضرات، آج کے دور میں جب دنیا گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کے لیے اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ مختلف ثقافتی اور سماجی اثرات کے تحت نوجوان نسل میں اپنے دین اور اقدار سے دوری کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں مسلمان ہونا صرف ایک نام یا مذہب کا انتخاب نہیں، بلکہ اپنی ثقافتی اور روحانی جڑوں سے جڑے رہنے کی ایک مسلسل کوشش ہے۔ آج کے مسلمان کو یہ چیلنج بھی درپیش ہے کہ وہ دین اور دنیاوی زندگی کے درمیان توازن کو برقرار رکھے۔ معاشی استحکام، تعلیم اور جدید زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اپنی روحانی اور مذہبی ذمہ داری کو نبھانا آسان نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس توازن کو سمجھداری اور دانائی کے ساتھ برقرار رکھے۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کو ہر سطح پر آزمائشوں کا سامنا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور دیگر جدید ذرائع کے ذریعے اخلاقی کمزوریوں اور غلط راستوں کی طرف راغب ہونا آسان ہو گیا ہے۔ ایسے میں ایمان کو مضبوط رکھنا ایک مستقل جدوجہد بن گئی ہے۔ سچے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرے اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرے۔ بہت سے مسلمان اپنے دین کی گہرائی اور علم سے ناواقف ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت آج پہلے سے کئی زیادہ ہے۔ ان کے بغیر ایک مسلمان دنیاوی اور روحانی طور پر گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا اور اس سے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ایک مسلمان ہونے کا اہم حصہ ہے۔ مسلمان ہونے کا ایک اور بڑا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے کردار اور اخلاق میں مثالی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین اخلاق سکھائے ہیں، اور آج کے دور میں ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل سے اسلام کی تعلیمات کی عکاسی کرے، چاہے حالت کتنے مشکل کیوں نہ ہو۔ حد سے گزرا تیری امت کا پریشان ہونا، حد سے گزرا تیری امت کا پریشان ہونا، رہ گیا گم گشتہ وہ حیران ہونا، لے جائے کہاں تیرے اسلام کو اے شاہ عرب، لے جائے کہاں تیرے اسلام کو اے شاہ عرب، ہر جگہ جرم میں داخل ہے مسلمان ہونا، تیرے کردار سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے کردار سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل تیری آسان ہونا، دونوں عالم میں حکومت ہو تیری ہے مسلم، دونوں عالم میں حکومت ہو تیری ہے مسلم، گر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا۔ یہ تقریر ہمیں احساس دلانے کے لیے ہے کہ چاہے حالت کتنے مشکل کیوں نہ ہو جائے، ایک حقیقی مسلمان وہ ہے جو دین اسلام کے اصولوں پر ثابت قدم رہتا ہے اور ہر طرح کی آزمائشوں میں اپنی ایمانی طاقت کو مضبوط کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں خیر امت کا لقب دیا گیا ہے، ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں ساری دنیا کے امامت کا بار سونپا گیا ہے، لیکن آج وہی مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے، گمنامی کے اندرونوں میں چاروں سمت سے گھیر رکھا ہے۔ سارے عالم پر نظر ڈالی جائے تو نظر آتا ہے کہ مسلمان جگہ جگہ پسپا ہو رہا ہے، مسلمان جگہ جگہ پسپا ہو رہے ہیں۔ رحمتیں ہے تیرے آغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہے تیرے آغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ معزز سامعین، آج کے دور میں مسلمانوں کا رہنا اتنا مشکل کیوں؟ اگر فلسطین میں یہودیوں کے مظالم کے شکار ہے مسلمان، یہاں تک کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی مسلمان کئی مسائل سے دوچار ہے۔ کبھی کوئی فرقہ پرست مسلمان کا قتل کرتا ہے تو کئی ہماری مساجد خطرے میں ہیں، تو کبھی ہماری وطن سے وفاداری پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، تو کئی ہمارے شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں۔ الغرض یہ کہ ہر طرف سے مسلمان ہی ظلم کا شکار بن بیٹھے ہیں۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، لٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، آنکھوں میں سلاخے ہیں ہم دیدہ وروں کی، کچلی گئی عزت تو ہمارے گھروں کی، کچلی گئی عزت تو ہمارے گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں ہمارے سروں کی، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم، بس جرم اتنا کہ مسلمان ہیں ہم۔ محترم سامعین، آج کے دور میں مسلمانوں کا رہنا اتنا مشکل کیوں؟ اگر ہم نظر ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ اس میں ہمارا ہی قصور ہے۔ ہم نے اپنے خدا کو بھول گئے، قرآن کو ترک کر دیا اور اپنے خدا کے راستے کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل ہو کر رہ گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم سامعین، ہم نے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا دیا، اس لیے آج کے دور میں آسان نہیں رہا مسلمان ہونا۔ اگر ہم پھر سے متحد ہو جائے، قرآن اور اسلام کی عظمت کو سمجھ جائے، تو ہم اپنے اسلاف کی طرح کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ مگر افسوس، آج ہم اپنی ہی عظمت کو بھول گئے، اس لیے آسان نہیں رہا اس دور میں مسلمان ہونا۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ سارے عالم پر حکومت ہو تیری ہے مسلم، سارے عالم پر حکومت ہو تیری ہے مسلم، گر سمجھ جائے تو اپنا مسلمان ہونا۔ شکریہ۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبع نہ رہی، شعلہ مخالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا ترقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ کو ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصافی حجازی نہ رہے۔ آل جناب صدر، مہمان خصوصی، سرپرست حضرات اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں بھی ایک مسلم ہوں اور پوری دنیا کی مسلم نئی نسل یہ جاننا چاہتی ہے کہ آج مسلمان کیوں مصائب میں ہیں، کیا وجہ ہے جو یہ مشکلات کا سامنا ہے، اور ان حالات میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ بوسنیا میں مسلمان، کشمیر میں مسلمان، افغانستان میں مسلمان، عراق میں کیا کیا گیا، کیا تباہی لائی گئی۔ 1 سال کا عرصہ ہونے کو ہے اور اسرائیل نے فلسطین کو کھنڈر بنا دیا۔ غازہ کی 22 کلومیٹر کی پٹی جہاں لاکھوں فلسطینی 75 سال سے زیادہ عرصے سے کھلی جیل میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے، ہزاروں ماؤں بہنوں کو بیوہ کرنے اور ہزاروں معصوم بچوں کو یتیم کرنے کے بعد بھی ان کے دل نہیں بھرے۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے سر پر ٹوپی ہے اور داڑھی ہے تو آپ ٹیررسٹ ہیں۔ خود ہمارے ملک ہندوستان کا کیا حال ہے۔ یہ ملک ہم مسلمانوں کا اپنا محبوب وطن ہے اور ہم مسلمان اس سرزمین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ ہمارے آبا و اجداد اس خاک میں مدفون ہیں اور ہمارے ملک میں اکثریت غیر مسلمین کی ہے۔ سرکاری عدد و شمار کے مطابق مسلمان یہاں کی آبادی کا تقریباً 15% ہے۔ گزشتہ 60 برسوں سے معاشی و تعلیمی اور سیاسی و سماجی آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں خدا کے نام لیوے افراد کو نشانہ بنا رہی ہے۔ مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر پابندی سے نفرت کی مہم کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے اذان کی آواز کو محدود کر دیا گیا، بعد میں اذان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ نماز کی ہر مقام پر اجازت تھی، لیکن اب سڑکوں پر نماز کی صفیں بنانے پر روک لگا دی گئی۔ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنا دیا، جو علم کی کتاب تھی اسے لا علموں کے ہاتھوں تھما دیا۔
मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, मुर्दों को बकशवाने पर लगा दिया। ए मुसलमानों, ये तुमने क्या किया? मोहतरम सामाईन, अफसोस सद अफसोस, हमारे इन हालात के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। पहली जंग अजीम से लेकर अब तक, यानी एक अरसे से ज़ायद अरसे में आलमी ताकतों ने मुस्लिम ममालिक को जो तबाह व बर्बाद करके रख दिया है, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं और उसे हमारी कौम एक साजिश करार देती है। चलिए ठीक है, वो एक साजिश थी, लेकिन हम उसके आलाकार क्यों बने? आखिर में इस शेर के साथ इजाज़त लेती हूँ। रहमतें वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारा के कुरान होकर। तारा के कुरान होकर। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तर्के कुरान होकर, तारीके कुरान होकर। तारक के बोले थे पहले, फिर से आज की मेरी तकरीर का उन्वान है, इस दौर में आसान नहीं मुसलमान होना। सख्त मुश्किल हुआ अब सहाबे ईमान होना, कि सख्त मुश्किल हुआ अब सहाबे ईमान होना, नहीं इस दौर में आसान मुसलमान होना। सामाईन इकराम, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा चारों जानिब से आजमाइश में घिरी है। नज़रियाती और फ़िक्री तौर पर देखें तो उम्मत को हद से ज़्यादा हरासा करने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी, इजहार राय और हुकूक़ इंसानियत के अलमबरदारी दावेदार उम्मत हर किस्म की आज़ादी को सल्ब कर लेना चाहते हैं। मुल्क में अपने आइनी हुकूक़ की बाजियाब्त और मज़लूमों की दाद रसी के लिए उठने वाली आवाज़ों को जबर के ज़रिए कुचल दिया जाता है। जबर के ज़रिए तब्दीली मज़हब, गैर मज़हबी नारे लगाने पर मजबूर किया जाता है। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात का इन्हेदाम, दंगा फसाद के ज़रिए जानी व माली नुकसान और हुजूम दहशतगर्दी के ज़रिए सफ़र को खौफ की अलामत बना देना, ये ऐसे वामिल है जिनके ज़रिए एक कमज़ोर दिल और नाक़िस ईमान वाला इंसान हिम्मत हार बैठता है। अपने कीमती वर्सा, कीमती शनाख्त और मजहब व मिल्लत से किनारा कश होने के बारे में सोचने लगता है। बल्कि बाज़ तो ऐसे भी होते हैं जो सेक्युलर का भरम रखने के लिए या अक्सरियती तबके को खुश रखने के लिए शिरकिया राह व रस्म की अदायगी में ज़र्रा बराबर भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। हालांकि एक बंदाए मोमिन और मुसलमान का सबसे कीमती विरसा और मताए अजीज़ इसका ईमान और दीन है। मौजूदा हालत में मुसलमान ज़रा ज़रा सी तकलीफ़, मुसीबत और गैरों की जानिब से पाए जाने वाले खदशात के सबब हवास वाख्ता होकर एक दूसरे पर सबकत ले जाने लगते हैं। हालांकि उन्हें मालूम है कि कुफ्फार व मुशरिकीन उनसे उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक वो अपने दीन को तर्क न कर दे। इस वक्त मुसलमान जिन हालात से गुजर रहे हैं उनसे हम सब वाकिफ़ हैं। हक बोलने वालों को जिंदान में डाला जा रहा है, तौहीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वालों को खुला छोड़ा जा रहा है, रोहिंग्याई मुसलमानों की नस्ल कशी, लड़कियों का मुर्तिद होना, शरीयत से छेड़छाड़, फ़लस्तीन के हाल, नई नई बिदात, नए नए फितनों का वजूद। गर्ज क्या क्या मैं आपको बताऊं। दिल रोता है, तड़पता है, सुलगता है, कहाँ जाए, किससे फरियाद करे। ये बात भी ज़हनशीन रहे कि जहाँ हक होता है वहाँ आजमाइश मुक़द्दर होती है। कभी फ़र्द आजमाइश में मुब्तला होता है तो कभी जमात की जमात आजमाइश में घिर जाता है। ऐसा भी नहीं कि यह ऐसे हालात उम्मत पर पहली बार आए हैं, बल्कि हमेशा से उम्मत ने तूफ़ानों का सीना चीर के मौजू की तुग़यानी से निकलकर अपने लिए हालात को साजगार बनाया है। ऐसे दर्दनाक दिलखराश माहौल में मुसलमान को साबित ख़त्म रहते हुए अल्लाह की नुसरत व मदद पर भरोसा करना चाहिए और उसी की जानिब रुजू करना चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि इस फितने भरे और आजमाइशों के दौर में हम मुसलमानों की ईमान, जान व माल की हिफाजत फरमाएँ और हमारे दीन को पुख्तगी अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।
بڑھتے رہو گے تو راہیں بھی بن جائے گی، کہ بڑھتے رہو گے تو راہیں بھی بن جائے گی، حوصلہ اگر بلند ہو تو منزلیں بھی مل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت اپنی بات رکھنے جا رہی ہوں اس کا موضوع ہے اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا۔ جناب صدر، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان ہی سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ ترجمہ، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کیا ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ معزز سامعین، اس وقت امت مسلمہ ہر چہار جانب سے ابتلا و آزمائش میں گھری ہے۔ نظریاتی اور فکری طور پر امت کو حد سے زیادہ ارادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آزادی اظہار رائے اور حقوق انسانیت کی علمبرداری کے دعوے دار امت کی ہر قسم کی آزادی کو سلب کر لینا چاہتے ہیں۔ بھارت جیسے جمہوری ملک میں اپنے آئینی حقوق کی بازیاب اور مسلموں کی داد رسی کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو قید و بند، ضبطی مال و جائیداد کے جبر استعداد کے ذریعے کچل دیا جاتا ہے۔ جبر و اکراه کے ذریعے تبدیلی مذہب اور غیر مذہبی نعرے لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا مقامات مقدسہ انہدام، دنگا و فساد، جانی و مالی نقصان اور ہجومی دہشت گردی کے ذریعے سفر کو خوف کی علامت بنا دینا، سادالو مسلم بچیوں کو عشق و محبت کے پرفراہ وعدوں کے ذریعے مرتد بنانا، یہ ایسے عوامل ہیں جن کے ذریعے ایک کمزور دل اور ناقص ایمان والا انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے، اپنے قیمتی ورثہ، قیمتی شناخت اور مذہب و ملت سے کنارہ کش ہونے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ بلکہ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیکولرزم کا بھرم رکھنے کے لیے، نیز اکثریتی طبقے کو خوش کرنے کے لیے شرکی آراء و رسم کی ادائیگی میں ذرا برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک بندہ مومن اور مسلمان کا سب سے قیمتی ورثہ اس کا ایمان اور دین ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ترجمہ، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ ایسے دلخراش، دردناک عالم و مصائب، ظلم و ستم کے اس ماحول میں مسلمانوں کا ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کی نصرت و مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسے حالات سے امت پہلی بار دوچار ہوئی، بلکہ ہمیشہ سے امت نے طوفانوں کا سینہ چیر کر موجوں کی طغیانی سے نکل کر اپنے لیے حالات کو سازگار بنایا ہے۔ حاضرین سامعین، بادشاہ اور قومی وقت پر مسلمانوں کی ثابت قدمی رہتے ہوئے عملی جد و جہد کر کے فلاح و جداد کی راہیں ہموار کرتی ہے اور اپنے ہدف کو حاصل کر کے کامیاب و کامران ہوتی ہے۔ جب امریکہ نے جاپان میں بم گرا کر اسے تہس نہس کیا تھا اور اس کی عسکری قوت کو تباہ کر دیا تھا، تب جاپان نے غور و فکر کر کے دانشمندانہ اقدام کرتے ہوئے تعلیمی پالیسی کو اختیار کیا اور مختصر وقت میں اس قدر کامیابی حاصل کی کہ جاپان کی مصنوعات کو امریکہ جیسے ملک کی قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ آج بھی اگر امت مسلمہ بیجا رسم و رواج، آپسی اختلافات، نیت نئی بدعت سے اوپر اٹھ کر محض مفاد امت کے لیے جد و جہد کرے تو جلد ہی روشن صبح کی امید کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میرا نام صدیق فاطمہ ہے اور میں نہم جماعت کی طالبہ ہوں اور دارالارقم پبلک اسکول میں زیر تعلیم ہوں۔ سامعین، آج مجھے آپ سبھی کے سامنے ایک ایسے موضوع پر کہنے کا موقع ملا ہے جو صرف میری یا آپ کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی زندگی سے متعلق ہے جو اسلام کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے۔ جی ہاں، میرا موضوع ہے اس دور میں آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم سب نے کسی نہ کسی حد تک محسوس کی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو امتحانات، مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کو کبھی موب لنچنگ کے نام پر، کبھی گاؤں ماس کے نام پر،
कभी नामुस रिसालत के नाम पर बदजुबानी कर या गद्दार कहकर हरासा किया जा रहा है। यहाँ तक कि खवातीन के हिजाब को लेकर, 3 तलाक को लेकर हर तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। और ये सारे इम्तिहानात और मसाइल हमारे ही आमाल का नतीजा है, क्योंकि हम सिर्फ एक लफ्जी मुसलमान रह गए हैं। लेकिन ये याद रखो दोस्तों, फक्त खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना। बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल आमाल फितनन कक़ताइल लैल मुस्लिम युस्बिहु अर्रजुल मुमिन व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिन व युस्बिहु काफिरा। नेक आमाल की तरफ तेजी से बढ़ो, इन फितनों से पहले जो सख्त तारीक रात की तरह हो गए कि आदमी सुबह के वक्त को मोमिन होगा तो शाम के वक्त को काफिर, और शाम के वक्त को मोमिन होगा तो सुबह के वक्त को काफिर। दोस्तों, आज हमें अपने आमाल को सालेह बनाने की अशद ज़रूरत है। हम अहकामात इलाही से दूर हो चुके हैं, नबी की सुन्नतों से दूर हो चुके हैं। हमारे मामलात बराबर नहीं रहे, हमारे अखलाक दुरुस्त नहीं रहे। हमें वो दौर याद करने की ज़रूरत है जिस दौर में हमारे प्यारे नबी तशरीफ़ लाए। वो दौर हर किस्म की बुराइयों में डूबा हुआ था। इस दौर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा प्यारा दीन लेकर आए और अपने आमाल व आदत से अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए मिसाली नमूना बना दिया। हमें ज़रूरत है कि हम इस दीन को अपनी ज़िंदगियों में लाए और अहकामात इलाही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगियों में लाए। अगर हम अल्लाह के कुर्ब वाले अमाल अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे और इसे अपने अखलाक व किरदार से दिखाएंगे, तो हर इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे और इस दुनिया को दिखा सकेंगे कि मुसलमान सिर्फ एक नाम नहीं, एक पैगाम है मोहब्बत का, अमन का, यकजहती का। वरना हमारा हाल वैसा हो जाएगा जैसा किसी शायर ने कहा, आमाल से खाली दुनिया को आफात की दीमक खाएगी, आमाल से खाली दुनिया को आफात की दीमक खाएगी। हम रोज नमाज़ें छोड़ेंगे तो रोज क़यामत आएगी। दोस्तों, वैसे तो हर दौर में मुसलमान होना आसान नहीं रहा, क्योंकि दुनिया हमेशा हमारे मजहब को गलत नजरिए और दावे से देखती है। लोग हमारी तरफ से गलत फहमियों और तासुब का शिकार रहे, इसीलिए आए दिन मुसलमान दुनिया के गलत फहमियों और तासुब का शिकार बने हुए रहते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि मुसलमान मुत्तहिद होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले और इस दौर के हालात से निपटने के लिए अल्लाह से मदद तलब करे। मैं अपनी तकरीर इस शेर पर ख़त्म करती हूँ, तेरे आमाल से तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना। पूरे उलम पे हो हुकूमत तेरी, पूरे आलम पे हो हुकूमत तेरी, ए मुस्लिम तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम सामाईन, दौर हाज़िर में आसान नहीं है मुसलमान होना। इसकी मिसाल ये है कि जब कोई शख्स शरीयत पर अमल करता है तो उसके दीन पर आने से पहले उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है, उस पर तनकीद की जाती है, नुक्ताचीनी की जाती है, उस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और तो और उसका मजाक भी बनाया जाता है। कहने को तो माशाअल्लाह हम पैदाइशी मुसलमान हैं, पैदा होते ही सनद मिल जाती है कि हम मुसलमान हैं, पैदा होते ही सनद मिल जाती है कि हम मुसलमान हैं। फिर आगे अमाल और काम जैसे भी हो, सनद तो मिल गई, नेमान लग चुका है। क्या मुसलमान घराने में पैदा होना ही काफ़ी है? मुसलमान होने के लिए हमारा अमाल, हमारा काम गवाही क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह ताला और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद को झुटलाकर हम खुद को मुसलमान कहते हैं। हमारा नमाज़ें ना पढ़ना, रोज़े ना रखना, दीनी तालीम पर अमल ना करना, ये साबित करता है कि हम झुटलाने वालों में से है, लेकिन हमें इसका शऊर नहीं। दुनिया में होने वाली तब्दीलियों के साथ साथ मुसलमान भी बदल रहे हैं, मगर जो मुसलमान पक्के सच्चे दीन पर चलते हैं तो लगता है कि इस दौर में आसान नहीं है मुसलमान होना।
محترم سامعین، ہمارے درمیان ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو مغربی تہذیب کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، بلکہ اسلامی تہذیب ان کے اوپر باعث شرم معلوم ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کی دنیا نے اس رجحان کو اور دلکش بنا دیا ہے، جس سے نئی نسل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری گزارش یہی ہے کہ حالات سے آگاہ رہے اور اس زمرے میں آنے کی کوشش کرے جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ نہ دو، انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ملیں گے۔ آخر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتی ہوں۔ گونگی ہو گئی زبان آج کچھ کہتے کہتے، گونگی ہو گئی زبان آج کچھ کہتے کہتے، میں ہچکچا گئی خود کو مسلمان کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ۔ میں آج نہایت ہی اہم اور پیچیدہ موضوع اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا پر مختصر اور مفید تقریر کرنا چاہتی ہوں۔ عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے، سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے، شب چراغوں کو اب روشنی دے، حق و باطل کے ہر معرکے میں تو رہا غازیوں کا سہارا، آج بھی ہر طرف کربلا ہے، ہم کو شبیر سے تشنگی دے۔ سامعین ذرا غور سے سماعت فرمائیں، آج ہمارے مسلم نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ رات رات بھر موبائل فون میں غرق ہے، اور اس دجال کے فتنے میں جو قرب قیامت میں ظاہر ہونے والا ہے، جس کی سیڑھی موبائل فون ہے، اس میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ انہیں اطراف و اکناف کے ماحول کی کوئی خبر نہیں ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ رحمت کی چادر ہے تیرے اغیار کے کاشانوں پر، رحمت کی چادر ہے تیرے اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ مسلم نوجوانوں کا اپنے دین سے غفلت انتہائی پیچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جبکہ ایسے پرآشوب دور میں جہاں مسلمانوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، مسلم ہونا ایک گناہ بن گیا ہے۔ اس دور میں ہم مسلمانان اسلام کو نہایت چوکنا اور چاق و چونند رہنا بہت ضروری ہے۔ بقول شاعر صاحب کہ مصیبت ٹوٹتی ہے جب کہیں سے، مصیبت ٹوٹتی ہے جب کہیں سے تو بسم اللہ ہوتی ہے ہمیں سے۔ میرے مسلم بزرگار، اساتذہ اکرام اور مسلم بہنوں اور بھائیوں، یہ آج سے 1400 سال پہلے لکھ دیا جا چکا تھا کہ آخری دور یعنی قرب قیامت سے پہلے کا دور فتنوں کا دور ہوگا، اور اس فتنوں کے دور میں جو بھی مسلمان مومن بندہ رائے بھر ایمان بچا کر لے جائے گا، اس کا ایمان صحابیوں کے ایمان کے برابر ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ دور حاضر کیا قیامت کے نزدیک کے بڑے بڑے فتنے بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو تو ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو۔ اس کے بعد ہم اپنی نمازوں کو صحیح کریں تاکہ کسی بھی دور کا حامان، قارون یا ابی بن خلف ہمیں بھٹکا نہ سکے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی نہ بن سکا۔ دور حاضر میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان اور عبادت کو اتنا پختہ اور مضبوط کر لے کہ کوئی ظالم اور جابر حکمراں ہم پر مسلط نہ ہو۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اپنی تقریر کو اس پر ختم کرتی ہوں۔ کربلا ہو کہ فلسطین کے برما آذر، کربلا ہو کہ فلسطین کے برما آذر، درد صدیوں سے میرا نام و نسب جانتا ہے۔ جزاک اللہ۔ زوردار تعلیموں کے ساتھ طالبات کی